السلام علیکم سامعین اور ناظرین، پاور 99 سے ہم پاور پولیٹکس لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر منگل کو 2 سے 3 بجے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، جس میں ہم مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے مجموعی طور پر اسلام آباد کے مسائل ہیں۔ اسلام آباد میں چونکہ جو نئے میئر ہیں پیر عادل شاہ گیلانی صاحب، وہ منتخب ہوئے ہیں، گو کہ ان کا ٹینیور جو ہے اب تو صرف 2 مہینے کے لیے رہ گئے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے کہ انتخابات میں، ضمنی انتخابات اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ان موضوعات اس کے علاوہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جس پر بات ہونا ضروری ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں 051-111-009999 پر۔ نمبر میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، 051-111-009999۔ اس پر آپ کال کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، ان موضوعات پر، اسلام آباد کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس میئر پیر عادل شاہ گیلانی صاحب اور ڈپٹی میئر سید ذیشان نقوی صاحب دونوں آ رہے ہیں۔ وہ ان کو تھوڑی سی کہیں فوتگی میں جانا ہوا جنازے کی وجہ سے وہ تاخیر ہیں، راستے میں ہیں، ابھی ان سے ہماری بات ہوئی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ دے رہے ہیں حسب سابق عامر حسین صاحب۔ آپ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت جانے مانے صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، مختلف موضوعات پر لکھتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے پچھلے ہفتے میں جس موضوع پر گفتگو کی تھی، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ان کا آرٹیکل بھی چھپا ہے دی نیوز میں۔ اسی طریقے سے وہ مختلف موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں۔ تو آج چونکہ ہم ابھی پیر عادل شاہ گیلانی صاحب اور سید ذیشان نقوی صاحب جب تک نہیں پہنچتے ہیں تو ہم گفتگو کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ تو عامر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو کشتی ہے کہاں پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جو حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہے، کامیابی نظر آ رہی ہے یا کامیابی سے ابھی دور ہے آپ سمجھتے ہیں؟ فدا صاحب، جو پی ڈی ایم کا پہلا فیز تھا وہ بنیادی طور پہ ایک جس کے اندر انہوں نے کچھ ٹارگٹ سیٹس کیا تھا، پتہ کچھ مائل سٹون انہوں نے طے کیے تھے۔ پہلا مائل سٹون یہ تھا کہ پرائم منسٹر اور اس کی حکومت کو کسی طرح سے پریشرائز کیا جائے کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے اور حکومت کو جانے کا راستہ دکھایا جائے۔ جی، اس کے لیے انہوں نے جو 11 پارٹیوں کا اتحاد تھا، اس کے اندر آپ پتہ ہے کہ کچھ چیزیں یہ تھی، مثلا انہوں نے دسمبر کے اینڈ کا ٹارگٹ دیا تھا کہ ہم حکومت کو گرائیں گے، اور اس میں انہوں نے نمبر آف ریلیز کی، کوئٹہ میں، پشاور میں، ملتان میں، لاہور میں اور مختلف جگہوں پہ۔ ان ریلیز میں کافی بڑا ایک متبادل بیانیہ انہوں نے دینے کی کوشش کی، لیکن ان ریلیوں کا اوورآل اگر آپ اجتماعی طور پہ مجموعی امپیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ امپیکٹ اتنا اسٹرانگ نہیں نظر آیا، یعنی وہ اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں ابھی تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جی، اب جو پی ڈی ایم کے اندر چونکہ مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف 9 پارٹیاں ہیں جنہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف مہازارائی بھی کی ہے، سیاسی حوالے سے بھی۔ اور اس میں ایک بات ہمیں سمجھنا ہے فدا صاحب کہ یہ پارٹیاں بنیادی طور پہ کوئی انقلابی پارٹیاں نہیں ہیں۔ جی، یہ پارٹیاں بنیادی طور پہ پاور پولیٹکس پہ یقین رکھنے والی ہیں، یعنی وہ نظام کے اندر رہتے ہوئے نظام کے اس سسٹم کو چینج کیے بغیر، اسٹیٹس کو چینج کیے بغیر اندر اپنا سپیس بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ آج ہمیں نظر آیا جب یہ جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے باتیں چلتی رہیں، تو اس میں پی ڈی ایم کے اندر 2-3 مختلف رائے نظر آئے۔ ایک رائے یہ تھی کہ بھائی ہم سینٹ الیکشن کا اور بھی بائیکاٹ کریں گے، لوکل باڈیز کا بائیکاٹ کریں گے، اس کے علاوہ تمام مل کے اجتماعی استعفے دیں گے، اور اسمبلی، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ہم چلے جائیں گے اور ٹھیک، مکمل سٹریٹس میں جا کے اسٹرگل کریں گے۔ جی، لیکن اس کو پوری طرح سے تمام سٹیک ہولڈرز نے اون نہیں کیا، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے خدشات تھے۔ ان کا جو بنیادی خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 18 امینڈمنٹ، 18ویں ترمیم جو ہے پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی ہے، اور اسی طرح سے NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ پارلیمنٹ کا جو جگہ ہے اس کو خالی چھوڑیں اور وہاں سے نکل جائے تو یہ جتنے بھی لیجسلیشن پاسڈ میں ہوں وہ ریورس ہو سکتے ہیں، کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ قانون بنانے کے لیے
اگر یہ پارٹیاں اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کریں اور گراؤنڈ خالی چھوڑیں گے تو بہت سارے جو انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس تھی ماضی کی وہ دوبارہ ریورس ہو سکتی ہیں. تو پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم سینٹ میں بھی جائیں گے الیکشن میں, ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے بجائے لوکل باڈیز کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے نظام کے اندر رہتے ہوئے فائٹ کریں گے اور کوشش کریں گے جو جمہوری طریقے سے جو چیزیں ہم نے ابھی تک اچیو کی تھی وہ ان چیزوں کو ریورس نہ کیا جا سکے. یہ پیپلز پارٹی کا اوپن سٹینس ہمیں نظر آیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ان میں سب سے زیادہ جو ہے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بیانیہ بھی نظر آیا. مولوی کفایت اللہ ہیں اور لوگ ہیں تو, لیکن وہ بھی ایک اسٹیج پہ جا کے اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے پاورز کے ساتھ ان کی کوئی ایکویشن سیٹ ہو جائے, کوئی مطلب ایکویشن بنے. وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی پاور پولیٹکس کی بات کریں. الٹیمیٹلی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کو تو اچھا عامر صاحب, تو یہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر بات کریں تو وہاں پر جب یہ مولانا شیرانی صاحب یا دوسرے ان کے اراکین ہیں وہ ان سے علیحدہ ہوئے تو کیا سمجھتے ہیں اس سے مولانا صاحب کی اسٹانس کو کس قدر ٹھینس پہنچا؟ نہیں دیکھیں, جو مولانا شیرانی صاحب تھے اور دوسرے جو حافظ صاحب تھے اور نصیب اللہ صاحب تھے, تو یہ سارے جو ہے یہ سارے لوگ ہیں, یہ اتنے انفلوئنشل نہیں تھے جے یو آئی کے اندر, جے یو آئی ایف کے اندر. دیکھیں اگر آپ لاسٹ لوکل باڈی الیکشن دیکھیں اور انٹرنل پارٹی الیکشن دیکھیں تو ان میں ان کی کوئی خاص کارکردگی نہیں تھی. مولانا حافظ حسین احمد صاحب تو بڑے مطلب انٹلیکچوئل قسم کا آدمی ہیں, شریف ہیں, وہ زیادہ ریڈیکل بھی نہیں ہیں, تو وہ سچ پبلک میں ان کے مدارس میں اور جگہوں پہ جہاں ان کا سپورٹ بیس ہے اس لیول تک ان کی اتنی زیادہ نہیں. البتہ مولانا شیرانی صاحب جو ہے کچھ مدارس میں ان کی فالوئنگ ضرور ہے کیونکہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے بھی ہیڈ رہے ہیں اور ممبر رہے ہیں, اور بہت ساری جگہوں پہ ان کے اس طرح کے شریعہ اور فقہ کے حوالے سے ان کے کام ہیں. لیکن وہ بھی انٹرنل پارٹی کے اندر اتنے اسٹرانگ, پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر اسٹرانگ نہیں تھے. تو یہ تو پچھلے کئی سالوں سے ان کی اپوزیشن یا ان کا اختلاف جاری تھا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. تو مولانا شیرانی کو ان کے جانے سے اگرچہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اس ٹائم پہ یہ اختلافات کیوں اتنے سرفیس پہ آ گئے, حالانکہ اختلافات پہلے سے چلے آ رہے تھے. تو اس سے مولانا صاحب جو پبلک پرسیپشن ہے نا پی ڈی ایم کا, اس پہ ڈینٹ ضرور پڑا ہے. کہ پبلک پرسیپشن میں ڈینٹ ہمارے مین اسٹریم میڈیا کی وجہ سے بھی انہوں نے جس طرح کور کیا اس پورے پی ڈی ایم. عامر صاحب, پبلک پرسیپشن پر جو ڈینٹ پڑنے کی بات ہے وہ تو ابھی جو ملک میں پیدر پہ جو واقعات ہوئے ہیں, خواہ وہ یہ جو کوئٹہ کے جو واقعات ہوں, خواہ کراچی کا جو واقعہ ہو, خواہ اسلام آباد کا جو واقعہ ہو, ان پر ان کا موقف ابھی تک کوئی واضح انہوں نے موقف اختیار نہیں کیا, تو اس سے ڈنٹ نہیں پڑا ان کے موقف میں؟ دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم بنیادی طور پہ جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ پاور پولیٹکس کی پارٹیاں ہیں. وہ پاور کے اندر اپنا سپیس بنانا چاہتی ہیں پریشرز کے تھرو. یہ سارے پریشر ٹیکٹکس ہیں, ریلیز ہوں, لانگ مارچ کی بات ہو. تو جو عام مسائل ہیں جیسے اسلام آباد میں اسامہ کو پولیس گردی کا شکار ہوا, کراچی میں سلطان نذیر جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس کو کراچی سائٹ پولیس نے نشانہ بنایا. اسی طرح کوئٹہ کے اندر 11 معصوم مائنرز کانکن جو ہے ان کو باقاعدہ کڈنیپ کر کے لے جا کے ان کو مارا گیا. تو یہ واقعات تو بڑے افسوسناک ہے. اس ملک کے اندر قانون کی جو بالادستی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ وہ پبلک ایشوز ہیں اور اسی طرح کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, مثلاً نچلے کورٹ میں جسٹس کا نہ ملنا, عام آدمی کے امپلائمنٹ کے ایشوز, ایکسیس ٹو جسٹس اور ایکسیس ٹو امپلائمنٹ, یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں ابھی پی ڈی ایم کا کوئی اسٹرانگ نیریٹو ہمیں نظر نہیں آیا. وہ کہ وہ براڈر لیول پہ ریاستی اداروں کے ساتھ محاذ آرائی میں ضرور ہیں, لیکن جب آپ پبلک سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو ملانا چاہتے ہیں, پھر لوگوں کے درمیان میں جانا ہوگا. لوگوں کے درمیان میں جانے کا مطلب یہ جو خدشہ ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کا, یہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ جس کیلکولیشن سے یہ ان کے سندھ میں گورنمنٹ ہے یا سینٹ میں ہے, اگر یہاں سے جائیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ پبلک کے اندر جا کے سپورٹ ون کرنا ان پارٹیز کے لیے ابھی مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ٹرانسفارمیٹیو پارٹیز نہیں ہے, ان کو اپنا قبلہ بدلنا ہوگا. اپنا طریقہ کار جب تک یہ بدل کے عوام کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پی ڈی ایم کا امپیکٹ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا, جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. صحیح.
تو اس سے یہ جو جتنی سیاسی جماعتوں نے ابھی اپنا موقف یا نیریٹو سامنے نہیں رکھا ملک میں، جس قسم کے لہر جو چل پڑی ہے، تو ایک تو ان کا اپنا موقف میں ان کو پبلک سے نہیں جوڑ پائیں گے. دوسرا، لوگوں کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں جو جیسے مثلا کوئٹہ کے لوگوں کی بات کی جائے، یا جو اسامہ کے فیملیز کی بات کی جائے، یا نذیر کی فیملیز کی بات کی جائے، اس طرح کے لوگوں کی مشکلات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کی جو مشکلات ہیں نا اس ملک کے اندر، ہمیشہ سے عام آدمی کی بات تو نہیں کی کسی بڑی سیاسی پارٹی میں، کیونکہ سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک ایلیٹ کیپچر موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص طبقے کی اس کے اوپر خاص قدر کا قبضہ ہے. پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی، جب تک پارٹیز انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائیں گے اور یہ روایت قائم نہیں کریں گے کہ اس پارٹی کے اندر عام آدمی کے لیے رسائی ہے، مطلب پارلیمنٹ میں آنے کی رسائی ہے، وہاں الیکشن لڑنے کی رسائی ہے، وہاں پیسے کے ریل پیل کے بجائے آدمی کے میرٹ کی بنیاد پہ اگر لیڈرشپ کی سلیکشن ہو، روٹیشن آف لیڈرشپ ہو، تو پھر عام لوگ آگے آئیں گے. لیکن جب تک، یہی بات ہے فدا صاحب، جب تک لوکل الیکشنز نہیں ہوتے تو تب تک یہ معاملات ہمیشہ اوپر کی سطح پہ رہیں گے. تو میرے خیال میں لوکل الیکشنز کا کروانا، لوکل الیکشن کے اندر لوگوں کی جو نمائندگی ہے اس کو بڑھانے، اور یونین کونسل لیول کے اور میونسپل لیول پہ جب تک نظام کو مضبوط نہیں کیا جائے گا تب تک یہ چیزیں حل نہیں ہوگی. جیسے ابھی میئر صاحب آئیں گے تو آپ پتہ ہے کہ اسلام آباد کے میئر کے اختیارات بھی کچھ بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ لوکل نمائندہ ہے سیاسی اس کا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں حل نہیں ہوں گے، ان پہ بہتری نہیں آئے گی، تب تک کوئی بڑی تبدیلی کا ہم وہ نہیں کر سکتے. پبلک ڈسکورس کو یا پبلک ڈبیٹ کے اندر عام آدمی کی بات کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوکل لیول کی گورننس کا سٹرکچر ہے اس کو سٹرانگ کیا جائے اور ان کو امپاور کیا جائے، تاکہ لوگوں کو یہ باور ہو کہ ان کے مسائل کے حوالے سے سنجیدگی موجود ہے. اور یہی جو کراچی کا واقعہ ہے، اسلام آباد کا واقعہ ہے، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم پبلک لیول پہ ان چیزوں کو آگے بڑھانے کے حق میں نظر نہیں آتے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پی ڈی ایم کے لیے. پی ڈی ایم کو اپنے آپ کو ری اسرٹ کرنا ہوگا نئے حالات کے ساتھ. صحیح. سامعین اور ناظرین، اس وقت جو میئر صاحب پیر عادل شاہ گیلانی صاحب اور سعید ذیشان نقوی صاحب جو ڈپٹی میئر ہیں، دونوں تشریف لا چکے ہیں. ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور میئر صاحب کو خصوصی طور پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ میئر گو کہ آپ مختصر وقت کے لیے بنے ہیں لیکن منتخب میئر ہیں، آپ کو واضح کامیابی ملی. تو میئر صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گا، پیر عادل شاہ گیلانی صاحب، کہ یہ جو مسائل ہیں اسلام آباد میں اس وقت آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اگر آپ کی نظر میں دیکھیں تو کیا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں بلایا، اور حوصلہ افزائی کے لیے بھی شکریہ. ظاہر سی بات ہے اسلام آباد کے اندر کافی مسائل ہیں، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو ہم ہماری ایم سی آئی پرائرٹی کے اوپر انشاءاللہ حل کریں گے، اور آپ انشاءاللہ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک بہت تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ. وہ تبدیلی کون سے میدان میں نظر آئے گی؟ کہاں پر؟ صحت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، صفائی ستھرائی کے میدان میں، یا ٹریفک کی جو روانی جہاں پہ متاثر ہوتی ہے اس میدان میں کہاں پہ نظر آئے گی؟ سب سے پہلے تو ہم اسلام آباد آلریڈی ایک پوری ورلڈ میں ایک خوبصورت ترین شہر ہے، اس کی انشاءاللہ بیوٹیفیکیشن میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم اس پہ پریورٹی پہ کام کریں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ضرور حل ہوں گے انشاءاللہ باقی جو. تو عموماً پہلے میئر، آپ سے پہلے آپ کے پیشرو میئر تھے، ان پر ایک تو تنقید یہ کی جاتی تھی کہ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، ان کو وہ سلیکٹڈ تھے. ابھی آپ الیکٹ ہیں وہاں عوام کے ووٹوں سے، جو آپ کے کونسلرز ہیں انہی کی ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں. دوسرا، ان پر یہ بھی تنقید کی جاتی تھی کہ انہوں نے سلیکٹڈلی کچھ جگہوں پر کام کی، ایلیٹ کے ایریاز میں کام کیے، لیکن اسلام آباد میں مجموعی طور پر کام نہیں کیا. آپ اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس میں یہ ہے جی کہ سب سے پہلے تو ہمارے میئر صاحب کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک نیا ادارہ تھا ایم سی آئی، اور ایم سی آئی کے سٹارٹ سے ہی بہت زیادہ مسائل بن رہے تھے جو ابھی تک کافی مسائل کا شکار ہے ایم سی آئی. تو سب سے پہلی ہماری پریورٹی یہ ہے کہ ہم اپنے ایم سی آئی کو امپاور کریں،
اور اس سب کو جو ہمارے تمام ممبرز ہیں ان کی جو ان کو ساتھ لے کے ان کو لوپ میں لے کے انشاءاللہ، اور اس کے اندر کوئی بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی رولر یا اربن کا ایسا معاملہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ایکولی سارے کام ہوں گے انشاءاللہ، اور رولر اور اربن دونوں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ یہ خوبصورت ہوا. ذیشان نقوی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ پیر صاحب نے جیسے فرمایا کہ ان کو جو انصر عزیز صاحب تھے ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا، آپ اس رائے سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ ان کی جو رائے ہے اس کا تو اس لیے اس کو ایگری کروں گا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو جتنا ٹائم گزرا ہے، اب یہ میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد کو بنے کو تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں. اس کے رول آف بزنس اور رول آف اسٹیبلشمنٹ ہی ہماری بیوروکریسی نے پاس ہی نہیں ہونے دیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بیوروکریسی نے جو ایم سی آئی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، افسر شاہی سے ہم نکل ہی نہیں سکے. بڑا اچھا ایک تھا کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں، دیہاتوں میں ہوں، شہروں میں ہوں، گلی محلے تک آپ کی رسائی ممکن تھی. اب دیکھیں جتنا بھی دنیا میں جو ملک یا شہر ترقی کر کے گئے ہیں، ان کا یہ جو میٹروپولٹن کارپوریشن کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ اتنا فعال ہے کہ ہر بندے کے مسائل پرائورٹی بیسس پہ بھی حل ہوتے ہیں اور اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. اب ایک اگر فرض کیا منسٹر ہے یا اس کی تو پورے ملک پہ نظر ہے، لیکن آپ کے جب چیئرمین بیٹھے ہیں، اس کے نیچے 13 آپ کے ممبرز ہیں، وومن ممبر ہیں، آپ کے اقلیتی ممبر ہیں، اس کے علاوہ کسان ممبر ہیں، 6 جنرل کونسلر ہیں، تو میں وائس چیئرمین اتنا اچھا سسٹم ہے. آپ ہر جگہ پہ کام ایک چیئرمین کی ذمہ کار دیں تو میں سمجھتا ہوں جو کام سالوں میں ہونے وہ دنوں میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیں امپاور نہیں کیا گیا. جو سراسر زیادتی ہے نا، جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایس چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھن ہو. آپ لوگوں نے کتنی کوشش کی سر امپاور ہونے کے لیے؟ اس حوالے سے تو ہم نے تو بڑی کوشش کی جی، لیکن وہ پہلا نظام تھا 2015 کا نیا ایکٹ بنا تھا جس کی وجہ سپریم کورٹ کے پریشر میں آ کے گورنمنٹ نے الیکشن کرا دیے، لیکن کوئی بھی اس کا انفراسٹرکچر تیار نہیں تھا. اس میں آپ دیکھیں اب جیسے لوکل گورنمنٹ ہے، اب چیزیں تو وہ بھی ایم سی آئی کو نہیں دیا گیا. مطلب لوکل گورنمنٹ جو لوکل باڈیز کا یہ حصہ ہے وہ بھی چیف کمشنر آفس نے اپنے پاس ابھی تک رکھا ہوا ہے. اور اب دیکھیں آپ کو چیئرمین جب سے میئر صاحب کا ریزائن ہوا ہے اس کے بعد سے پورے اسلام آباد میں کام شروع ہو گئے ہیں. اور میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد کا کہ 1.5 ارب روپیہ لے کے یہ پورے اسلام آباد میں کام کرائے جا رہے ہیں، جو در حقیقت ایم سی آئی کا پیسہ ہے. صرف یہ ہے کہ اپنے نمبر گین کرنے ہیں جی، وہی پیسہ لگ رہا ہے. اب جب پہلے جی آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، کام تو اسلام آباد میں ہونا ہے. ہم نے 12 ان سے ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے اب شہریوں کو سفر نہ کرنے دیں. جیسے سینیٹیشن کا مسئلہ دیکھ لیں، جب ایم سی آئی کے پاس تھا تو بعض دفعہ جو سینیٹیشن ورکرز ہیں ان کی تنخواہیں کیونکہ سی ڈی اے کے تھرو آتی تھیں تو وہ ان کے پیسے روک لیتے تھے کہ ایم سی آئی کو گندہ کریں. لوگ گالیاں ایم سی آئی کو دیتے تھے، لیکن اس میں چیز یہ واضح ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک رول آف بزنس اور رول آف اسٹیبلشمنٹ پاس نہیں ہوتے تو یہ سارا پیسہ جو ہے یہ جو تنخواہوں کی مد میں ہے یہ سی ڈی اے نے دینا ہے. جی اب جیسے ہی اس طرح کے نظام پھر ہم ریکویسٹ بھیجتے تھے، پھر وہ بڑی مرضی سے کرتے تھے. زو کا ایشو ہوا، زو میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. اس کے بعد کھانے کے پیسے روک لیے جانے، ٹھیکیدار کے پیسے. اس کے بعد پانی کی مد میں تو اسلام آباد میں کرائسس جس میں ہم نے دن رات کام کیا، سب کچھ کیا ٹھیک کرنے کے، موٹریں ٹھیک کرنے کے پیسے روک لیے جانے تھے. مطلب یہ انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ایم سی آئی کو فال نہ ہونے دیا جائے. اس میں نقصان کس کا ہوا؟ شہر کا نقصان ہوا. تو اس حوالے سے یہی ادارہ اب جو ہی میئر صاحب کا ریزائن ہوا اور ان سے جو 6 محکمے انہوں نے عارضی طور پہ سی ڈی اے نے ہم سے واپس لیے تو دھڑا دھڑ اسلام آباد میں کام شروع ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہی کام پہلے سال سے اگر شروع ہوتا یہی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اس ٹائم جو دنیا کا ویسے بھی خوبصورت کیپٹلز میں ایک ہے، دنیا کا نمبر 1 کیپٹل بن سکتا تھا. لیکن اس حوالے سے میٹروپولٹن کارپوریشن کے ساتھ سراسر زیادتی کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی. اب جو 2.5 سال پہلے جو ہمارا آخری بجٹ تھا جس میں ڈیولپمنٹ کی مد میں 14 ارب روپیہ بجٹ میں اپرووڈ تھا، اس میں میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد کو 1 روپیہ نہیں دیا گیا. صرف وہی آتے سار نئی گورنمنٹ نے منی بجٹ پاس کیا اور اس میں ہمارا سارا پیسہ کلیپس کر دیا تو اور 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اسلام آباد میں 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو نمائندے ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، جو سینٹ میں بیٹھتے ہیں،
وہ بھی کیا ان بیوروکریٹس کے آگے مجبور تھے, وہ اس حوالے سے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ساتھ ملے ہوئے ہیں جی. اب جیسے ہمارے گلہ ہے اپنے بھائی ہیں ہمارے راجہ خرم نواز صاحب, علی نواز اوان صاحب, جو ہمارے ہاؤس سے گئے ہیں. اس ٹائم اتنے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کو اسٹرینتھن کریں گے, یہ کریں گے, مطلب کچھ بھی نہیں ہوا. وہ الٹا انہوں نے ایم سی آئی کے خلاف مطلب کوئی ایک بجٹ بھی نہیں دیا گیا, اور اس کے علاوہ جو محکمے واپس لینے کی کیا بات بنتی ہے. آپ اس ادارے کو اسٹرینتھن کریں. جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن جو سننے میں آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے. اسلام آباد کے بلدیات کون سا انہوں نے مضبوط کیا ہے؟ الٹا ان کو کمزور کیا ہے. ہر جگہ سے انہوں نے جو اچھے محکمے جو تھے جو سارے وہ سی ڈی اے کو واپس انہوں نے کہ سی ڈی اے کو واپس کریں جی. مطلب منسٹری آف انٹیریئر سے پریشر کہ یہ نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم انہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صرف زبانی باتیں ہیں. عملی طور پہ ایک مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کو دل بڑا کرنا چاہیے. ہم نے 12 ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم سب مل کے کام کریں گے. تختیاں بے شک آپ اپنی لگائیں, لیکن ایک ادارے کو تو مضبوط کریں نا. تو لیکن بالکل ادارے کو مضبوط نہیں کیا گیا. ہم دیہاتوں میں جائیں تو یہ منظر پیش ہوتا ہے کہ جو پی سی 1 ان کے منظور ہوئے ہیں لیکن ہر دفعہ کلیپس کر جاتے ہیں فنڈز. جس کی مرضی ہے, اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ رہ رہا ہے تو وہاں پہ لوکل جو چیئرمین فرض کیا نون کا ہے تو وہ اس کو نہیں پوچھیں گے, اپنی مرضی سے اپنی بنا رہے ہیں گلیاں نالے جو بھی بنا رہے ہیں. مطلب اچھا ہے, ترقیاتی کام ہم روک نہیں رہے, لیکن کم از کم ایک جو منتخب نمائندے ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, پیپلز پارٹی سے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں, ان کو آپ اسٹرینتھن کریں, ان کے تھرو کام کرائیں تاکہ بہتر طریقے سے یہ فنڈز بھی یوٹیلائز ہو سکیں, اور جو آگے جو محکمے والے کام کر رہے ہیں ان پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہو. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو درمیان والا بندہ تو فائدہ اٹھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپس میں لگے ہوئے ہیں تو بس آدھا کام ہوا تو آدھا نہ ہوا تو فنڈز لے کے پرے ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر ہماری اسلام آباد کی عوام سے بھی زیادتی ہے اور بلدیاتی اداروں سے بھی زیادتی ہے, اور اس چیز کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے جی. صحیح. تو سر میں پیر عادل شاہ گیلانی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 2 مہینوں میں کہ آپ وہ اختیارات جو ابھی ایک تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میئر صاحب نے جاتے ہوئے کچھ اختیارات سی ڈی اے کو مزید بھی سونپ کے گئے ہیں, تو کیا ان اختیارات کو واپس لے لیا جائے گا؟ اور ذیشان نقوی صاحب نے, آپ نے جیسے پہلے کہا کہ کام کرنے نہیں دیا گیا, ان کے پاس اختیارات نہیں تھے, تو ان 2 مہینوں میں آپ کتنے اختیارات حاصل کر لیں گے؟ یہ پہلی ہماری پریورٹی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے فائٹ ہی اپنے اختیارات کے لیے کرنی ہے. اور جو ہمارے ادارے جو ایک طریقے سے آپ کہیں کہ زبردستی لے لیے گئے ہیں, سی ڈی اے کو سونپ دیے گئے ہیں, یہ انشاءاللہ ہماری پہلی پریورٹی ہے کہ ہم واپس لیں. ظاہر سی بات ہے جب تک ہمارے پاس ادارے نہیں ہوں گے اور ہمارے ساتھ مطلب ہمارے پوری مین پاور اور پورے ہمارے جو ڈائریکٹریٹس ہیں وہ نہیں ہوں گے, اور جب تک ہمارے جیسا کہ ذیشان نقوی صاحب نے بتایا کہ ہمارے رول آف بزنس اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہم کیسے ڈیلیور کریں گے. تو یہ پہلی فائٹ ہی ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم اس پہ اپنی ورکنگ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے اگر ہمیں کورٹ بھی جانا پڑا تو ہم ضرور جائیں گے جی. اچھا, تو عامر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذیشان نقوی صاحب, گو کہ ذیشان نقوی صاحب اور پیر عادل شاہ گیلانی صاحب دونوں 2 مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ایک ہی جماعت جی, ایک ہی جماعت کی. جی جی. اچھا, تصحیح کر دی, بہت شکریہ آپ نے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنے اس سے گلہ کرنا, تو کس طریقے سے اس کو آگے کیا نقصانات یا فوائد نظر آتے ہیں آپ کو؟ جی, ان کا گلہ بالکل جائز بنتا ہے, کیونکہ دنیا کے جتنے بھی میٹروپولیٹن سینٹرز ہوتے ہیں, بڑے شہر ہوتے ہیں, وہاں میئر کی ایک خاص سگنیفیکنس ہوتی ہے. چاہے لنڈن کا میئر لے لیں, لنڈن چھوڑ آپ کراچی کی مثال لیں. ہمارے نعمت اللہ صاحب تھے, جماعت اسلامی کے ہوتے تھے, بہت اچھے میئر کراچی کے رہے. پھر آپ کے ایون ایم کیو ایم کے ہوتے تھے آپ کے مصطفیٰ کمال. وجہ یہ تھی کہ لوکل لیول پہ جب آپ اختیارات منتقل کریں گے تو میئر کام کر سکے گا. ہمارا جو سٹرکچر ہے نا وہ انفارچونیٹلی جو خاص کر اسلام آباد کا فیڈرل کیپٹل کا یہ ایک بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے, اور بیوروکریسی کوشش کرتی ہے کہ چیزوں کو ڈیلے کریں, کیونکہ میئر ہوتا لوکلی لنکڈ لوگوں کے ساتھ. جب آپ لوکل منصوبہ بندی کرتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کس ایریا میں کیا کیا پرائرٹیز ہیں, پانی کے کیا مسائل ہیں, سیوریج کے کیا ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کیسا ہے, سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. ان سب پہ ان کو شناسائی بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے عام آدمی کے ساتھ, کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے یا ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ
ہمارے یہاں جو پیرلل نظام ہے اسلام آباد میں، ایک اسٹرانگ بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے جہاں پر ریسورسز بھی ہیں، جہاں پہ پاور بھی ہے اور کنسنٹریٹڈ پاور ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے، رولنگ پارٹی ہے، وہ بھی ہرڈل ڈالے تو پھر میئر کے لیے زیادہ سپیس موجود نہیں ہوتا. جی تو بنیادی طور پہ جو اصل معاملہ ہے وہ گورننس کا ہے. انسٹیٹیوشنل گورننس کو بہتر کیے بغیر میئر سے ہم زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، لیکن میئر کا ظاہر ویل انٹینشن ہے، چیزیں کرنا چاہتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے. انصر عزیز صاحب سے بھی ہماری اصل انٹریکشن ہوتی تھی، اس میں ان کا بالکل یہی گلا تھا کہ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، دیکھیں جب آپ اتھارٹی دیتے ہیں، رسپانسبلٹی اور اتھارٹی آپس میں مل کے ہی کوئی کام کرتے ہیں. آپ اتھارٹی بھی دے دیں، پھر رسپانسبلٹی دے دیں، اور لوکل پلاننگ کو اسٹرانگ کریں. خان صاحب نے کئی دفعہ پی ٹی آئی کے یہ دعوے ہم نے سنے ہیں کہ بھائی ہم ایم این ایز اور ایم پی ایز یا منسٹرس ہیں، کیبنٹ کے لوگ ہیں، ان کا کام پالیسی سازی ہے، ان کا کام لیجسلیشن پہ کام کرنا ہے. جو پبلک سروس ہے وہ کام لوکل گورننس کے تھرو ہونا چاہیے، جو کہ اچھا آئیڈیا لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے اور ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو دیکھیں اسلام آباد میں اس وقت بہت سارے ایشوز کا انبار موجود لگا ہوا ہے. جی آپ کا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا، اس پہ کوئی جی کام نہیں ہوتا. یعنی آپ کے جو ایکوفیئر مینجمنٹ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. آپ کے جو مارگلا ہلز جو ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، جو وہاں پر مختلف ٹریلز ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، پلاسٹک پھینکتے ہیں، گند بلا ہوتا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی منصوبہ بندی موجود نہیں ہے. شہر کے اندر دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں جی، لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے اور چھینا بھی جاتا ہے، ڈاکہ زنی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو اربن جو میٹروپولیٹن گورننس کا نظام ہے بالکل ناپید ہو چکا ہے یا بالکل ناقص ہو چکا ہے. اس میں یہ کام بیوروکریسی سے نہیں ہوگا، یعنی یہ کام آپ سی ڈی اے یا اس طرح کے اداروں سے نہیں ہوگا. یہ لوکل گورننس کو اسٹرانگ کریں گے اور لوکل واچ سسٹم کو بہتر کریں گے، سیکیورٹی اور سیفٹی کو امپروو کریں گے، تو تب چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہ میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے انہوں نے جو مینشن کیا ہے کہ میئر کو امپاور کریں، اور میئر کا جو سسٹم ہے، میٹروپولیٹن سسٹم ہے، ایم سی آئی ہے، اس کو کمپلیٹلی آپ اختیار دے دیں، فائنینشیل مینجمنٹ میں اختیار دے دیں، رسپانسبلٹیز ڈیوالو کریں، پھر دیکھیں کہ اسلام آباد کیسے ٹرانسفارم ہوتا ہے. آپ کے پاس میرے خیال 49 ارب کا بجٹ ہوتا ہے، اتنا 49 ارب کا، تو بہت بڑا پیسہ ہے. اس پیسے کا استعمال مصرف تب ہوگا جب آپ اس کو لوکل لیول پہ ڈیوالو کریں گے. اور صرف میئر بنانا کافی نہیں ہے، میئر بنا کے اس کو وہ تمام اختیارات دینا سب سے اہم ہے. میرے خیال میں یہ بہت ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. تو پیر صاحب یہ فرما دیجئے کہ جب آپ بات کرتے ہیں اختیارات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کے اختیارات میں اس وقت آپ کے پاس کون کون سے پاورز ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایریاز میں جو کنسٹرکشن کے کام ہیں وہ ان پلان طریقے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی ہے. جو ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں وہ بھی جوں کا توں ہے، ہم نے 2015 سے پہلے دیکھا، وہ اب بھی ہے، لوگ اسی طرح سے خوار ہو رہے ہیں. تو یہ سارے آپ کے اختیارات میں کے اندر آتے ہیں یا نہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کو علم بھی ہوگا اور ہمارے پورے اسلام آباد کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنا جو پہلے یہ سارا سیٹ اپ تھا یا جو چیزیں تھیں، یہ سی ڈی اے ان کو دیکھتا تھا اور ان معاملات کو پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا تھا. اب جب سے میٹروپولیٹن کارپوریشن بنی ہے، ویری فرسٹ ڈے سے لے کے میئر صاحب کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہرڈلز آئی ہیں، انہیں یہی پرابلمز آئی ہیں کہ بیوروکریسی نے انہیں جگہ جگہ روکا ہے. اب جب تک، جیسا کہ ہمارے بھائی نے بولا کہ جب تک ہمارے پاس اختیارات نہیں ہوں گے یا جو پراپر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، یہ جب تک نہیں ہوگا، یا جب تک ان کے اختیارات اور ان کی مین پاور، ان کے فنڈز اور ان کے جو بھی چیزیں ہیں جب تک ان کو نہیں ملیں گی، تو تب تک یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. سیکنڈلی، جو آپ نے 2015 سے آنورڈز ٹریفک کا اور ان چیزوں کا مجھ سے سوال کیا ہے، جی دیکھیں اس کے اندر جب تک ہم، وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک ہمارے ادارہ امپاور نہیں ہوگا، جب تک اس کے پاس ساری اتھارٹیز اور جو ان کو چیزیں چاہیے وہ نہیں ہوں گی، اور جب تک ہماری منسٹری آف انٹیریئر پراپرلی نوٹیفیکیشن کر کے اور اس کے رولز آف بزنس اور مختلف چیزیں جو ان کی اتھارٹیز ہیں وہ نہیں ملیں گی، تب تک ہم نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک چیز بڑی واضح کرتا چلوں کہ سی ڈی اے سے ہمیں ٹرانسفر ہونے تھے تقریباً 22 ڈائریکٹریٹس، جو پارشلی ہمیں ٹرانسفر ہوئے تھے.
جس میں مین وائل کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے، لیکن اس میں بھی جگہ جگہ ہرڈلز بنائی گئی ہیں. اور جو اسلام آباد ICT کے انڈر جو 2-3 ادارے ہیں جنہوں نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ساتھ کام کرنا تھا، وہ بھی ایک معاملہ لیٹیگیشن میں چلا گیا، وہ لوگ کورٹ میں چلے گئے. تو یہ بہت زیادہ مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ گورنمنٹ چاہے، اور جیسا کہ ہم لوگ سنتے بھی رہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک اپنا ویژن ہے کہ جی میں لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں یا انہیں اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں یہ ایک بہت اچھا ایک رول ماڈل کے طور پہ ایک اسلام آباد ایک فیڈرل کیپٹل سٹی ہے پورے مطلب پاکستان کا، سمجھنے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ترین شہر ہے. جی. اور جب تک اس میں ایک کوئی چیز آپ پریکٹیکلی جب تک کوئی چیز نہیں ہوگی یا اس کو رول ماڈل نہیں بنایا جائے گا تو تب تک ہم کم از کم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم اتنا عوام کو ڈیلیور کر سکیں گے. لیکن اس کے برعکس ہماری فائٹ جاری رہے گی، ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پورے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے، کہ ہم انہیں اپنی کیپیسٹی میں یا جیسے بھی ہو سکے انہیں ڈیلیور کریں. تو اس وقت سیف سٹی کے حوالے سے اسلام آباد میں کوئی میں کیمروں کی تعداد غالباً مجھے کچھ پڑا تھا اس میں 3000 سے زائد کیمرے نصب ہیں. تو ان تک آپ کو یا آپ کے کونسلر کو، چیئرمین کو، UC چیئرمین کو کتنا حد تک ایکسیس ہے؟ کہیں سے اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کو فوری طور پر دیکھنے کا، جیسے ایک واقعہ تو ہمارے عامر صاحب کے ساتھ بھی اسلام آباد میں پیش آ چکے ہیں، ان کے کچھ موبائل سمیت اور ان کی نقدی سمیت کچھ چھین لیے گئے G10 جیسے ایریے میں، جو کہ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. تو آپ اگر ان سے کو ایکسیس کرنا چاہیں تو آسانی سے ایکسیس ہو جاتی ہے؟ نہیں جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی لا اینڈ آرڈر جو ہماری ایجنسیز ہیں، سب پولیس ہوگی یا یہ چیزیں، یہ وہ اور انٹیریئر منسٹری یہ دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسا کہ بھائی نے بھی بتایا کہ ہم لوگ پیورلی پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں. جی. ہم لوگ گراس روٹ لیول کے اوپر ہمارا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم کویشچنیبل ہیں ہر بندے کے سامنے، ہر بندے کے آگے، کیونکہ ہم ان کی طرف سے ہی ریپرزینٹیڈ ہیں. جی. ہم عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہمیں، وہی میں نے آگے ذکر کیا ہے کہ جب تک ہمیں ہمارے لیے یہ چیزیں اپروچیبل نہیں ہوں گی، یا ہمیں ہماری اتھارٹیز یا ہمیں ہمارے جو اختیارات ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے، تو ہم کسی سے کویشچن نہیں کر سکیں گے یا کسی سے ہم لوگ پوچھ نہیں سکیں گے، اور عوام کو بھی ہم اس طریقے سے ریلیف نہیں دے سکیں گے. صحیح. تو یہ جو پینے کا صاف پانی کا معاملہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً رورل ایریاز میں، یہاں پہ یا آپ کا باراکوک سائٹ کی طرف دیکھ لیں یا بریمام سائٹ پہ جہاں سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ادھر دیکھ لیں، یا علی پور فراش کی سائٹ پہ دیکھ لیں، لوگ ہر ایک گھر میں ہر ایک شخص اپنے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی کا نظام خود انہیں کرنا پڑتا ہے. تو اس کو MCI کس طریقے سے وہ کرے گی کہ ان 2 مہینوں میں آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں جی، میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ سب معاملات CDA دیکھ رہا تھا. جب سے یہ MCI کے پاس آئے ہیں، MCI نے بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی. ہمارے جو پہلے میئر صاحب تھے انہوں نے واٹر سپلائی کے حوالے سے بہت اچھی اسکیمز بھی دی ہیں، جس کے اندر اسمال ڈیمز، اور اس کے لیے کافی انہوں نے فنڈس بھی ایشو کروائے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ میں آ کے وہ ساری چیزیں پھر واپس وہ سارے پروجیکٹس کولیپس ہو گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے لوگ ہیں، جو پانی ان کو جو ظاہر سی بات ہے ہر بندے کی ایک نیڈ ہے، بیسک نیڈ ہے پانی. تو اس کے لیے ہم لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو فنڈنگ کی جائے تاکہ ہم لوگ جتنا پریورٹی پہ ہو سکے ہم عوام کو ریلیف دیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے ڈیمز ہیں، یا جو آج سے پہلے جو ہمارے پاس جو بھی پانی کے ریزروائرز تھے، جو آج سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سال پہلے کا جو بھی ہمارا ایک وہ سیٹ اپ بنا ہوا تھا، اسی کیپیسٹی کو ہی یوز کیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے برعکس ابھی تک کوئی نئی چیز یا کوئی نئے ڈیمز یا کوئی جس طرح سے ہمارے پاس قدرتی ندی نالے ہیں، ان کا بڑا پیور اور بڑا صاف پانی ہے جو کہ پینے کے لیے بہت اچھا ہے، ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. وہ سارا پانی ویسٹ ہو رہا ہے. اس چیز کے اندر ہم لوگوں نے بارہا بولا ہے، انشاءاللہ ابھی ہم جو ہماری نیکسٹ کمنگ میٹنگ ہے انشاءاللہ اس میں ہم یہ رکھیں گے، یہ ایجنڈا بھی رکھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ ڈسکس کر کے جو پریورٹی ہوگی اس کو پریورٹی پہ دیکھا جائے گا. لیکن اب وہی انفارچونیٹلی معاملہ وہی ہے کہ ہم لوگ نہ فنڈس کی یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ہرڈلز ہیں ان معاملات میں. تو
اگر اتنے ہرڈلز ہیں تو آپ کے لیے ان 2 مہینوں کے لیے میئرشپ کی جو وہ جیتنا کس قدر معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو میرا معاملہ ہوا ہے ایز اے میئر الیکٹ ہوا ہوں، یہ تو دیکھیں نا عوام کی ایک امنگیں اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں آج تک، وہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آج تک ہم لوگ انہی کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم اپنی کیپیسٹی میں کوشش کریں گے کہ ہم اس ادارے کو اتنا امپاور کر دیں کہ یہ نیکسٹ ان فیوچر بھی لوگوں کو اسی طریقے سے ڈیلیور کرتا رہے. تو ذیشان نقوی صاحب، آپ بتا دیجیے کہ جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو اب یہ 2 مہینے کے بعد آپ دوبارہ عوام میں جائیں گے تو آپ کس قسم کی مشکلات کی توقع کرتے ہیں؟ اس حوالے سے جی ہم بڑے پر امید ہیں آنریبل سپریم کورٹ سے، اور ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیژن ہے کہ جو جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد کے نمائندوں کے تھرو ہوں، اور ان کے رول آف بزنس اور رول آف اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی آلموسٹ تیار ہو چکے ہیں، اگر بیوروکریسی نے کوئی مزید رکاوٹ نہ ڈالی تو. اور پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی جو تھا، جو پہلے سی ڈی اے کلیکٹ کرتا تھا، وہ بھی ایم سی آئی کو کہہ دیا گیا ہے. تو ہمارا تو دل ہے جی کہ برابری کی سطح پہ یہ فنڈز یا جو ٹیکس کے پیسے ہیں لوگوں کے اوپر ہی لگنے چاہیے، نہ کہ اور چیزوں میں لگیں اور من پسند جگہوں پہ لگیں. برابری کی سطح پہ ابھی بھی جو ہمارا فنڈ انہوں نے 1.5 ارب لے لیا ہے، جو 3 ارب کے قریب ہم نے ٹیکس کلیکشن تھی، ابھی جو 1.5 ارب انہوں نے لیا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ لوگوں کا ہی پیسہ ہے، تو وہ لوگوں کے اوپر ہی لگنا چاہیے، لیکن من پسندی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، جیسے ذکر کیا کہ اسلام آباد میں پانی کا ایک مین مسئلہ ہے، تو جس طرح پہلے بھی ہم نے میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد میں جو اپنے اجلاس میں قرارداد بھی پیش کی، اس کو منظور بھی کرا کے انٹیریئر بھی بھجوایا، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ آپ سنگیانی سے لے کے مارگلا کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں اور مری تک چلے جائیں. بیسیوں ایسے صاف پانی کے جو ہماری سٹریمز ہیں وہ موجود ہیں جو 12 مہینے بھی جاری رہتی ہیں. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمیں کوئی فنڈز دیں، ہم ان کے اوپر ہی ہر سیکٹر کے سامنے، ہر دیہات کے سامنے ایک چھوٹا ربر ڈیم بنا دیں. پوری دنیا نے ربر ڈیم بنا لی ہیں، نیپال تک نے بنا لی ہیں، چائنا نے پتہ نہیں کتنے ہزار بنا لی ہیں. اور یہی پانی، کیونکہ نہ ہم نے زمین ایکوائر کرنی ہے، زمین آلریڈی سی ڈی اے کے پاس 90% موجود ہے وہاں پہ، وہی ہم پانی اکٹھا کریں، وہ بجائے یہ بور ڈگ کر کے، جیسے عامر صاحب نے ذکر کیا کہ وہ ہم پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے ہیں. تو وہ پانی ہم ہر جگہ پہ، نہ ہمیں موٹروں کی ضرورت پڑے گی کیونکہ واٹر اس کا لیول اونچا ہے، ہر جگہ پہ ہم وہ پانی دے سکتے ہیں، ہر سیکٹر کو دے سکتے ہیں، اور اس میں قیمت بھی بہت کم لگنی ہے. جو کروڑوں روپے ہم صرف جو آلریڈی ہم رین واٹر دے رہے ہیں، ہمارا سملی ڈیم رین واٹر ہے، خانپور ڈیم رین واٹر ہے، سارا جیسے پنڈی کو جیسے راول ڈیم میں جا رہا ہے تو وہ بھی رین واٹر ہی اسٹاک کر رہے ہیں ہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور ہمارا واٹر لیول ہی اوپر آنا شروع ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے سی ڈی اے کو بھی بارہا کہا، بلکہ علی اوان صاحب کو بھی ہم نے کہا جو سی ڈی اے فیز کے ابھی وہ ہیں، منسٹر بھی ہیں، تو پہلے ہمارے چیئرمین رہے تھے، تو اس ٹائم بھی ڈسکس ہوتا رہتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ غازی بروتھا سے اربوں روپے لگا کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا اس سے سمجھیں کہ 90% کم لاگت پہ ہم یہ اسلام آباد کا پانی پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. اور اس پہ تو ہم نے تو ورکنگ کر سکتے ہیں، اتنی ورکنگ آلریڈی ہم نے کی ہے، کتنی سٹریمز ہیں، کس طرح کا کر سکتے ہیں. نہ ہم نے زمین ایکوائر کرنی ہے، نہ ہم نے کچھ اور موٹروں پہ زیادہ خرچے کرنے ہیں. اور اس میں اتنا اچھا سسٹم ہے کہ وہ سب سے پہلے امریکہ نے شروع کیے تھے جی، کہ جب اس میں وہ صفائی کی مد میں بھی جو کروڑوں روپے سال کا ضائع ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا، اس میں ہوا بھری جاتی ہے اور وہ اوپر آ جاتا ہے، اور ہے بھی بلٹ پروف اور بم پروف مٹیریل کا بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اسلام آباد کے اندر جو ریسورسز ہیں ان کو ہی ہم یوٹیلائز کریں تو یہ جو اربوں خربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے، اور جو پانی کا مسئلہ ہے وہ مین بہتر طریقے سے حل بھی ہو سکتا ہے جی. تو یہ سارے کام تو آپ نے وہ بتائے نا کہ جو آپ نے ہرڈلز کا ذکر کیا، تو جب 2 مہینے کے بعد آپ عوام میں جائیں گے، دوبارہ الیکشن کے لیے جائیں گے، تو آپ کو عوام سے کس قسم کے رد عمل کے؟ بہت سخت رد عمل کا ہمیں سامنا ہے جی، ابھی سے بھی ہے اور بعد میں تو اور زیادہ ہوگا. لیکن ہم جتنے اپنی سمجھے کیپیسٹی میں جو ہم نے کیا، جو ہم نے مطلب کر سکتے تھے لمیٹڈ ریسورسز میں، وہ تو ہم نے ڈیلیور کیا ہے جی.
مطلب اسلام آباد کے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو گیا، باقی جو سینیٹیشن کا جو حوالے سے جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو صرف شہر تک یہ ہمارا عملہ جاتا ہوتا تھا صفائی کے حوالے سے، وہ ہم نے آتے سار اس کو ہم نے ٹاسک فورس بنائی، اس کے ہر چیئرمین کی طرف ٹیمیں بھیجتے ہیں ہم، جو ڈھیر کوڑے کے ہوتے ہیں وہ مشینری ایم پی او کی ہر چیز ہم نے وہ اٹھوایا، ابھی تک وہ ہم ریہرسل ریپیٹ کر رہے ہیں جہاں سے بھی، جیسے دیہی علاقہ چاہے وہ سنگیانی ہو، سرائے خربوزہ، شارہ دیتا، بری مام، بارہ کو، ہر طرف ہم اپنی ٹیمز کے ذریعے وہ صفائیاں کروائیں. ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے ہم نے گھر گھر پودے بھی دیے کیونکہ انوائرمنٹ ایم سی آئی کے پاس ہے اوور آل، اور کوشش کی انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی جو بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز آتی تھیں اور اس پہ ہم نے عمل درآمد کیا، چاہے وہ بلو ایریا کا ایریا ہو یا چاہے کوئی دیہی علاقہ ہو، تو اس میں جو بھی ڈائریکشنز آتی تھیں ہم اس پہ عمل درآمد بھی کروایا ہم نے. تو باقی یہ چیزیں جو ہے جو اسپورٹس اینڈ کلچر میں ہم نے بڑی بہتری کی، ہم نے ہنٹنگ ٹیلنٹ فرام گراس روٹ کے حوالے سے میئر کپ کرائے، فٹ بال، کرکٹ اور اس طرح ٹریڈیشنل گیمز کے ہم نے ایونٹس کروائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسلام آباد 5 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو اسلام آباد میں ایونٹس بہت کم تھے، ڈیڈ سٹی کہا جاتا تھا، لیکن ایم سی آئی جب سے بنی ہم نے ہر طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس ایکٹیویٹیز اتنے اس حد تک کرائیں کہ اب اسلام آباد الحمدللہ کراچی اور لاہور کے برابر اس کو سمجھا جاتا ہے ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. تو باقی جو چیزیں ہمارے پاس فلی تھیں، جس میں ہمیں تھا کہ جیسے ابھی جس طرح لاکھوں روپے کنونشن سینٹر اور یہ پاک چائنا سینٹر میں جب نہیں دے سکتا تھا تو ہم نے ان کو وینیوز دیے، ایسے F9 پارک ہے، راول لیک ویو پارک ہے، باقی جو چیزیں ہیں تو ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ لوگ پبلک پراپرٹی ہے، پبلک اگر انجوائے کرتی ہے تو ہم نے اس میں ان کو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب چیزوں میں جو سب سے ہمیں جو مسئلہ ہے جی وہ صرف اور صرف جو فنڈز کا ہے. باقی ہم نے مین پاور کو اپنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا، جو فنکشنز تھے، اور خود بھی ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ میں داد دیتا ہوں اپنے چیئرمین، کونسلرز اور سب کو، ممبرز کو، کہ انہوں نے کم از کم گلہ ضرور کیا لیکن اس حد تک وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ بغیر تنخواہوں کے اب بیسک چیز ہے. اب جو یہ تو صحیح خدمت خلق اگر کر رہے ہیں تو ہمارے ایم سی آئی کے ممبران کر رہے ہیں، نہ کسی کی تنخواہ ہے نہ کسی کو اور فیسلٹیز ہیں، لیکن شکر الحمدللہ وہ اپنے صبح اٹھتے ہیں، لوگوں کو جواب دہ بھی ہوتے ہیں. اور ابھی تو ہم لوگوں کے گلے بھی سنتے ہیں، لوگوں کی مطلب سخت باتیں بھی سنتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر ہم کو خراب کیا گیا ہے تو وہ بیوروکریسی نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس شہر کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے. اس سیٹ اپ کو اگر وہ اسٹرینتھن کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسلام آباد کو دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنا دیتے. تو عامر صاحب، یہ اوورال جو گفتگو کا جو وہ گھوم رہا ہے، گفتگو گھوم رہی ہے بیوروکریسی کے اوپر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کے چنگل سے نکلنے کے لیے یا بیوروکریسی کے گرفت سے نکلنے کے لیے ان کو کس قسم کے اقدامات اٹھانے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فدا صاحب، بنیادی طور پہ یہ پورے ملک کا ایشو ہے جو سول بیوروکریسی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے. اس ملک کا تو بیڑا غرق کیا ہے ہر حوالے سے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب تک آپ جمہوری اداروں کو مقامی سطح پر، پھر وہی سوال ہے کہ جب تک آپ مقامی سطح پر جمہوریت کو مضبوط نہیں کریں گے تو اس سے تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. آپ لاکھ دفعہ کہیں تب نیا پاکستان، تبدیلی، سارے نعرے لگائیں، لیکن جب آپ حقیقی جمہوریت تب آئے گی. دنیا کا یہ اصول ہے، جہاں جہاں دنیا میں لوکل گورننس اسٹرانگ ہے، گراس روٹ ڈیموکریسی اسٹرانگ ہے، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ فعال جمہوریتیں موجود ہیں. پلاننگ بھی بہت، منصوبہ بندی بھی بہت مطلب بااختیار طریقے سے ہوتی ہے. لوگوں کے مسائل کے حوالے سے جو اہم پرائیورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، وہ بھی طے ہو جاتے ہیں اور ایک بہت اچھا کنیکشن بنتا ہے لوگوں کا اور سیاسی نمائندوں کا. لیکن جہاں ایون ہماری جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے جب بھی ان کا دور جب بھی آتا ہے تو یہ کوشش کریں کہ اگر مستقبل میں وہ جمہوری اداروں کو یا سویلین سپریمیسی کو اگر انہیں اسٹیبلش کرنا ہے تو پھر جمہوری نظام کو گراس روٹ سے، جو نرسریز ہیں جمہوریت کے، جہاں سے لیڈرشپ آتی ہے. لیڈرشپ تو آسمان سے نہیں آتی نا، وہ ایک سیاسی عمل سے آتی ہے. اور سیاسی عمل تب مؤثر ہوگا جب مقامی سطح پر ان نرسریز کو مضبوط کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس عمل کو آگے بڑھایا جائے.
اربن ایریاز میں آپ کا یہ میٹروپولیٹن وہ آپ کا جو میونسپل کمیٹیز ہیں ان کو مضبوط کرنا، رورل ایریاز کے اندر پھر آپ کو یو سی اور ڈسٹرکٹ لیول کی جو انتظامی امور ہے اس کو جمہوری طریقے سے نیچے لے کے جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بڑی منسٹریز ہوتی ہیں ان کا کام پالیسی میکنگ ہے، لیکن پالیسی میکنگ کے لیے فیڈ بیک کہاں سے آتا؟ عام آدمی سے، اور عام آدمی سے آنے کا جو چینل ہے وہ لوکل ڈیموکریسی ہے، وہ مضبوط ہوگا تو وہاں سے پالیسی کے لیے فیڈ بیک آئے گا اور ایک آٹومیٹک اکاؤنٹیبلٹی اسٹیبلش ہو جائے گی۔ یہ چونکہ ہمارے یہاں نہیں ہے تو اس لیے ہم نظر آتا ہے کہ ہمارے جو میورل سروسز ہوتی ہیں بڑے شہروں کے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ایک طرف آپ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں لیکن فائنینشیل ڈیولوشن بھی چاہیے، یعنی جو بجٹ بنانے کا طریقہ کار ہے وہ لوکل لیول پہ ہو، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کیا مسائل ہیں۔ جی جب تک کنسلٹیشن ہوگی، مشاورت سے ان مسائل کی وہ ترجیح بنیادوں پہ آپ منصوبہ بندی کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے، تو بجٹ الوکیشن اور بجٹ جو اسٹیمیشن ہے وہ بھی لوکل لیول پہ ہونی چاہیے۔ تو فائنینشیل اور ڈیولپمنٹ اٹانومی ہے یا دونوں خود مختار جو طریقے ہیں وہ دونوں اختیارات لوکل لیول پہ ٹرانسفر نہیں کریں گے تو فعال قسم کا نظام مرتب نہیں ہوگا۔ اسلام آباد چھوٹا شہر، اسلام آباد کی جو انیشل پلاننگ تھی وہ اپنے اس پلاننگ کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ہاؤسنگ کے حوالے سے، سیکٹرز کے حوالے سے جو کہ اوور آل پلاننگ تھی۔ اب اسلام آباد بہت گرو کر گیا ہے اور بہت زیادہ پاپولیشن کا ایک برڈن ہے۔ اب ٹریفک دیکھے بے ہنگم ہو گئی ہے، مطلب لاہور کراچی کی طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ، ٹرانسپورٹ کا نظام پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں آپ کا یہ جو ڈیم ہے اسلام آباد میں یہ کون سا ہے؟ راول ڈیم۔ راول ڈیم، اس پہ تمام سیوریج کا سارا پانی، سارا گند بلا اس میں جمع ہوتا ہے۔ یہ بہت زبردست ایک کلین وہ تھا، واٹر سورس تھا، وہ ہم نے خراب کر دیا۔ اب یہاں پہ ہر سال جو بارش ہوتی ہے اسلام آباد میں، ہر سال اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو تقریباً 40 سے 50 MAF پانی پرووائڈ کر سکتی ہے اگر اس کو ہم پرکولیشن ہونے دیں، زمین میں جانے دیں، اور جس کو کہتے ہیں جو ہے ایکوفائر ریچارج، یعنی زمین کے اندر جو پانی کو ریچارج کرنے کا طریقہ ہے ایک دنیا میں موجود تھے۔ آپ سیمنٹ اور کنکریٹ بنائیں گے تو پانی زمین میں نہیں رسے گا۔ آپ نے اس طرح کی جگہ بنانے کہ اسلام آباد کا پانی جتنا ہم استعمال کرتے ہیں، نیچر کا ایک طریقہ ہے، جتنا آپ یوز کرتے ہیں نیچر ایک سائیکل موجود ہے، وہ پانی زمین میں آ جاتا ہے اور پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے روکا ہوا، تو اسلام آباد میں پانی کے لیے جیسے نقوی صاحب نے کہا، ذیشان صاحب نے، کہ یہ طریقہ ہے جب آپ اس کو نیچر کے ساتھ چھیڑیں گے، فڈل کریں گے اور کانکریٹ جنگل بنائیں گے، پلاننگ نہیں کریں گے تو مسئلے آنے شروع ہوں گے۔ سر امیر صاحب نیچر کے ساتھ چھیڑنے کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ اسلام آباد میں بے تحاشا جو ایریاز کے کٹاؤ، درختوں کے کٹاؤ، اس پر جانیں گے کہ پیر عادل شاہ گیلانی صاحب کیا نظریں ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مختلف ایریاز پہ جو کٹاؤ کا سلسلہ ہے وہ کب رکے گا؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ یہ معاملات پہلے سے اسٹارٹ سے CDA دیکھ رہا تھا۔ اب کتنی جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور جو جتنا بھی اسلام آباد کی گرینری، یہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی ہے، اور جنگل بھی کٹے ہیں، اور بہت زیادہ جو اس کی بیوٹیفکیشن ہے اس میں بہت اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ویدر میں بھی کلیئرلی بڑا ڈفرینس آیا ہے۔ تو ہم بالکل اس چیز کو آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم اس چیز کو ہم لوگ مطلب کنڈیم کرتے ہیں اپنے اینڈ پہ کہ آج سے پہلے دیکھیں، یہ جیسا کہ بھائی نے ذکر کیا کہ اسلام آباد میں ٹریفک اور یہ بہت زیادہ رش اور یہ چیزیں، یہ بیسیکلی شہر جب بنا تھا تو یہ اراؤنڈ 7 لاکھ آبادی کے لیے تھا، تو ابھی مور دین 2 ملین آبادی یہاں پہ اسلام آباد میں ہے، اور ہمارے پاس جو جس کیپیسٹی میں یا جو ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں ہاسپٹلز اور جو روڈز اور جو پارکنگ ایریاز اور جو چیزیں ہیں، وہ اب دیکھیں اب وہ اتنی بڑی آبادی کے لیے انف نہیں ہے، اور جو یہ نیو سوسائٹیز اور نیو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، یہ ان کو ساروں کو دیکھیں لک آفٹر ان کو CDA کرتا رہے، اور CDA نے اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھا کہ ہم لوگ کم از کم اگر کوئی نیو سوسائٹیز یا نیو کچھ ایریاز ان کو ڈیولپ کرنے کی اجازت دیتے بھی ہیں تو ان پراپرلی بائی لاز کو اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروائیں کہ جس سے ہم کل ان لوگوں کل ہمارے اس پورے شہر کی بیوٹیفکیشن اور اس کے جو ویدر ہے اور اس کی جو اور مختلف چیزیں ان کے اوپر افیکٹ نہ ہو۔ تو یہ ظاہری طور پہ ایک بہت بڑا لاس ہے پورے اسلام آباد کے لیے، جس پہ دیکھیں اب جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا
پانی بھی ہمارے پاس ایک اتنی ہی کیپیسٹی میں موجود تھا, اور ڈیمز بھی, اور ہمارے پاس آپ دیکھ لیں باقی جو فیسلٹیز تھیں اسلام آباد یہ صرف 7 لاکھ لوگوں کے لیے اس تھیں, اور نہ کوئی نیا ہاسپٹل بنا, نہ کوئی اور چیز ایسی نہیں بنی, اور نہ کوئی پانی کا کوئی انتظامات کیے گئے, نہ کچھ اس کی کوئی بیوٹیفیکیشن کا کچھ کیا گیا. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پرائرٹیز ہیں, اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے جیسے کہا کہ یہ آپ نے مذمت کی کہ اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے, اس کی گرینری ہے, وہ ختم کرنے کے لیے آپ نے مذمت کیا. آپ لوگوں نے ٹھیک ہے آپ میئر ابھی بنائیں, لیکن آپ 2015 سے الیکٹڈ ہیں, آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے, تو آپ نے اس کے خلاف آپ اور ذیشان نقوی صاحب نے کس فورم پر اس حوالے سے آواز اٹھائی؟ اس حوالے سے جی ہم نے تو ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے جی. اور سب سے بڑی بات ہے نا جی, اب 2 چیزیں ہیں جی, جو رول آف بزنس جو بائی لاز بننے ہیں جو CDA کے, آپ دیکھیں کہ زون 3 ہے فرض کیا, جو مارگلا ہلز کے ساتھ ساتھ آپ کا جو مری سے لے کے ٹیکسلا تک جاتا ہے جی. اب فرض کیا کہ وہاں پہ کوئی رہائشی رہ رہے ہیں جن کی زمین ہی پہاڑ پہ آ گئی ہے, قدرتی مطلب وہ جدی زمین ہے یا جیسے بھی, یا کوئی خریدار ہے اس نے وہاں پہ زمین خرید لی ہے. ہم نے بارہا CDA کو کہا یا تو یہ پورا ایریا ایکوائر کر لیں, لینڈ شیئرنگ پہ لے لیں, اس کے بدلے کوئی زمین جس طرح باقی سیکٹر کر رہے ہیں, آپ 4 کنال پہ 1 کنال کا پلاٹ دے دیں, اس پالیسی کے تحت ایکوائر کر لیں, یا کوئی پیمنٹ دے کے ان سے لے لیں اور اس کو پورا سرسبز جنگل بنا دیا جائے نا. تو اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا, ہر طرح کی ہم نے ان کو دی. ابھی آپ دیکھیں جس نئے اگر پرائم منسٹر صاحب کا گھر ہے تو وہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کچھ پیسے دے کے, اور ایک غریب کا گھر ہے تو وہ وہیں کا اس کو ڈیمالش کر دیا جاتا ہے, یا وہ کہتا ہے جی انکروچمنٹ ایریا چاہیے, وہ اس کی آبائی زمین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رولز سب کے لیے ایک ہونے چاہیے. ابھی جیسے یہ رولز بننے تھے, نئے بائی لاز بننے تھے, ابھی تو 92 کے بعد CDA ریگولیشنز ہی نہیں بنی. تو ابھی آبادی اتنی ہوگی ہے, نئی ریگولیشنز بنائیں. جو دیہات ہیں ان کو یا تو جو مارگلا کے ساتھ ہے سارا ایریا ایکوائر کر لیں, ایکوائر کر کے لوگوں کو دیں تاکہ وہ کہیں اور جا کے اپنی زمین پہ گھر تو بنا سکیں نا. فنڈامنٹل رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ایک بندے کی زمین ہی پہاڑ پہ آ گئی ہے یا وہ مارگلا ہلز میں آ گئی ہے, تو اس کو کہیں جی تم نے اینٹ بھی نہیں رکھنی, اور DC ریٹ آپ اس کو کہیں جی کروڑ روپیہ کنال دینا ہے تم نے, اور اس پہ کروڑ پہ 8 لاکھ وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے, اور آپ کہیں جی اب تم بنا نہیں سکتے, اور اوپر 3 موریں لگا دیتے ہیں کہ زونل ریگولیشن کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی, کنسٹرکشن نہیں کی جائے گی. تو آپ بہتر ہے کہ جو DC ریٹ پہ ایکوائر کر لیں, تاکہ لوگ بیچارے اپنا, یا جو پرانے حقوق رہتے ہیں جن کے ابھی تک ہمارے یہ پہاڑ کے کافی ایسا ایریاز بنتے ہیں جہاں پہ نہ مکانوں کے پیسے دیے گئے ہیں نہ زمین کے پیسے دیے گئے ہیں. اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں تو جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم کا ریٹ لگایا جاتا ہے. اب 20 سال پہلے کر کے آپ نے چھوڑ دیا ہے اگر, تو آپ کہیں جی کہ اسی ریٹ پہ خالی کرو, جاؤ گھر جاؤ, اور اس بیچارے کو جہاں کنال کے بدلے آدھا مرلہ زمین بھی نہ ملے تو وہ بیچارہ تو اس نے تو آگے سے مزاحمت کرنی ہے. اس نے تو کہنا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے مجھے آج کے حساب سے فارغ کرو, میں آگے جاتا ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے بھی کرنا ہے, جب اپنے بچوں کے گھر بناؤں گا کچھ کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ CDA کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے جی کہ جب بھی ایکوزیشن کریں وہ بلٹ اپ پراپرٹی لینڈ ایکوزیشن ایک ہی دفعہ کر کے جو رائٹس بنتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیں تاکہ وہ آگے جا کے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ بنا سکیں. یہ CDA کی مونوپلی یہ ہوتی ہے, پہلے لینڈ کی ایکوزیشن ہوتی ہے, پھر لینڈ کی پیمنٹ روک لیتے ہیں, پھر پٹواری نمبر لگانے جاتے ہیں, پھر وہ رک جاتا ہے جی آپ اتنے پیسے دیں گے تو نمبر لگیں گے اور یہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ اگر یہ چیز ہو, ایک ہی دفعہ میں زمین کی جو ریٹ بنتے ہیں اور ایک جو مکانوں کے یہ جو بنتے ہیں, نہ ہی نئی کنسٹرکشن ہوگی اس ایریا میں نہ کچھ ہوگا. لیکن آپ کہیں گے کہ کچھ بھی آپ نہ کریں اور کہیں جی کہ خبردار ادھر ہلنا بھی نہیں ہے, اور پیسے بھی آپ ان کو نہ دیں جو ملکیت زمینوں کے, اور وہ نہ کریں تو لوگ بیچارے کدھر جائیں گے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یا تو یہ ایریا میں سمجھتا ہوں کہ بائی لاز نئے بنائے جائیں, اس میں کیا جائے جی 1 منزل بنانی ہے, 2 منزلیں بنانی ہیں, اتنے پودے لگانے ہیں, تو یہ پورا ایریا سرسبز و شاداب ہو جائے گا جی. تو پیر عادل صاحب آپ کیا کہتے ہیں, کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ جی میں شاہ صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں, اور ایک بات شاہ صاحب کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں CDA ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جی ٹھیک ہے, ان کا کام تھا کہ اسلام آباد کو ڈیولپ کر کے اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی اس نے اس کی ایک لمیٹیشنز طے ہو جانی تھیں. ہمیں پرابلم ہماری MCI کو یہی آیا ہے کہ جو MCI کی ڈیلیور کرنے کی چیزیں ہیں جس کے اندر سب سے مینلی سینیٹیشن, واٹر سپلائی یا اور بھی جو میونسپیلٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے کام ہیں, جو ہماری چیزیں ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھیں MCI کو, وہ آج تک وہ
سب کچھ سی ڈی اے نے کیپچر کیا ہوا ہے. جی. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ سی ڈی اے دیکھیں آپ جب سی ڈی اے کا ماسٹر پلان دیکھتے ہیں یا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر اس اسلام آباد کو ڈیولپ کر کے انہوں نے اور باقی چیزوں میں کو ڈیولپ کر کے اور انہوں نے ایک لمیٹڈ اپنا ایک ادارہ رہ جانا تھا جس طرح سے آر ڈی اے ایل ڈی اے لاہور وغیرہ میں کام کر رہے ہیں, راول پنڈی میں آر ڈی اے کام کر رہے ہیں, لیکن جو میونسپیلٹی سے ریلیٹڈ کام وہ سارے میٹروپولیٹن کر رہے ہیں. تو پرابلم ویری فرسٹ ڈے سے ہمیں یہی آ رہا ہے کہ دیکھیں جو چیزیں میونسپیلٹی کو اور جیسے کہ ہم لوگ کویشچنیبل ہیں لوگوں کے سامنے, ہم نے لوگوں کو جواب دینے ہوتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز نہیں اویلیبل ہو رہی, فلاں چیز ان کی مطلب یہ سینیٹیشن صفائی سے لے کے پانی تک اور چیزیں پرووائڈ کرنا, تو یہ سب حق بنتا تھا کہ ایم سی آئی کو ان کی کو دیا جائے. اور یہ کافی عرصے سے ہماری یہی جنگ چل رہی ہے. پیر شاہ عادل گیلانی صاحب آپ کا, ذیشان نقوی صاحب آپ کا, اور عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا اور اس پر گفتگو کی. اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے چونکہ سارا آپ نے مدعا رکھا سی ڈی اے کے حوالے سے, تو آئندہ ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ سی ڈی اے کی بھی کسی نمائندگی کو بلا کے ان کی بھی بات سنی جائے. اسی کے ساتھ میں آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. آپ سنتے رہیے پاور 99.